بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح اور طلاق کے یہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ طلاق کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے تو طلاق سے جڑی ہوئی ایک بات تھی طلاق کے بعد رجوع کرنا۔ اگر طلاق رجعی ہے تو طلاق رجعی ہونے کی صورت میں طلاق کے بعد رجوع کرتا ہے شوہر، اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور رجوع کے جو مسائل تھے پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ رجوع زبان سے، وہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں نے رجوع کر لیا، تو یہ تو شکل متفق علیہ ہے، اس پر اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ رجوع صحیح ہے۔ اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو صرف یہ ہے کہ کیا اس کے لیے کسی کو وٹنس رکھے یا نہ رکھے، وٹنس ضروری ہے یا نہیں ہے، وہ تھوڑا بہت اختلاف اس سلسلے میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ رجوع کی یہ شکل بالاتفاق جائز ہے۔ رجوع عمل کے ذریعے سے ہم نے بتایا، جیسے کوئی آدمی بیوی سے ہم بستری کر دیا تو اس سلسلے میں تھوڑا اختلاف تھا کہ رجوع کا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ امام شافعی اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں، ان کے یہاں اس کو زبان سے رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بعض فقہا کی رائے کہ اگر وہ جمع کرتا ہے تو اس میں نیت ہونی چاہیے رجوع کی جمع میں، تب جو ہے وہ مانا جائے گا، رجوع مانا جائے گا۔ اسی طرح سے مقدمات النکاح جو ہے، مقدمات الجمع جسے ہم کہتے ہیں، جمع سے پہلے بیوی کے ساتھ جو ہے ہم اس کو کس کرنا، اس کو شہوت کے ساتھ چھونا، دیکھنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی کیا اس کے ذریعے سے رجوع ہو جائے گا، رجوع مانا جائے گا؟ تو یہ سب جو تھوڑے بہت اختلافات تھے اہل علم کے ان مسائل میں، تو ہم نے آپ کے سامنے یہ مسائل پچھلے درس میں پیش کیے۔ یہ رجوع کا مسئلہ، رجوع کے مسئلے کے بعد آج ہمارا درس اصل ہے۔ اب آج جو ہے جو ہم نیا ٹاپک یا نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے طلاق کے تعلق سے طلاق کے بعد عدت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم عدت کی بات کریں گے تو عدت کے سارے مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ عدت میں صرف طلاق ہی کے عدت نہیں ہوتی ہے، تو عدت میں وفات کی عدت بھی ہوتی ہے۔ اگر وفات ہو جائے شوہر کی تو ہم بیوی کو اس وقت متوفی عنہا زوجہا کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر عدت گزارنی ہوتی ہے۔ تو عدت کے سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، طلاق کی عدت بھی، اور جو عدت طلاق کے علاوہ ہے وہ بھی انشاءاللہ۔ تو اب آج جو درس ہے ہمارا، اگر مکمل ہوا آج، عدت کے مسائل مکمل ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوئے تو انشاءاللہ اس ہفتے اور آئندہ ہفتے یہ عدت کے مسائل آپ کے سامنے پیش ہوں۔
تو عدت کے تعلق سے بہت سے نئے مسائل ہیں جو جنم لیے ہیں آج کے اس دور میں، اس لیے بھی ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ اکثر جو ہے سوالات خواتین کی طرف سے بھی اور ان کے گھر والوں کی طرف سے یہ سوالات بڑی کثرت سے آتے ہیں، خاص طریقے سے اس شکل میں جب عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، تو بڑا مسئلہ ہے آج کے اس دور، کیونکہ کبھی عورت سفر میں ہوتی ہے، کبھی کسی رشتہ دار کے گھر ہوتی ہے، وہیں اس کو وفات کی خبر ملی، تو یہ بات تو کتابوں میں تو لکھی ہوئی مل جاتی ہے کہ جہاں پہ تھی وفات کی خبر آئی وہیں عدت گزارے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی ہوٹل میں ٹھہری ہے تو کیا جو ہے کہیں سفر میں گئی تھی ہوٹل میں ٹھہری ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی، تو کیا وہیں پر اپنا وہ پوری عدت گزارے گی؟ یہ بڑا بڑا مسئلہ جو ہے، یہ بہت سے مسائل ہیں آج کے دور میں۔ پہلے چونکہ یہ سب سسٹم نہیں تھا، ہوٹل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، اور گھروں میں اتنی وسعت بھی ہوتی تھی کہیں پہ ہیں تو وہاں پہ وہ عدت گزار سکے۔ آج کہیں ملنے گئے کسی سے اور وہیں پر وفات کی خبر مل جائے اور اس کے بعد وہیں پر وہ عورت پوری عدت گزارے، تو بہت سے مسائل ہیں جو جنم دیتے ہیں۔ حالات کے لحاظ سے پھر ان کے تعلق سے باتیں بھی کی جاتی ہیں، تو وہ سب مسائل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس درس میں پیش ہوں گے۔ تو سب سے پہلے عدت کے تعلق سے ہم شروعات کریں گے طلاق کی عدت کو لے کر کے۔ طلاق کے مسائل چل رہے ہیں تو طلاق کی عدت کو لے کر کے شروع کریں گے۔ طلاق کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اگر شوہر نے شادی کے بعد بیوی سے اس کا کوئی تعلق رہا ہی نہیں، اس کو ہم اردو میں اپنے یہاں اپنی زبان میں یوں بھی کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تھا پہلے، تو بہت ہوتا تھا، اب تھوڑا کم ہو گیا ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ شادی کا وہ مسئلہ حکومت کی طرف سے کافی سختی ہونے کے بعد کہ 18 سال سے پہلے اب تو شادی تو تصور نہیں کر سکتے آپ، چونکہ قانوناً وہ جرم ہے ابھی ہمارے اس ملک میں۔ تو پہلے شادیاں ہوتی تھی اس طرح کی کہ لڑکی کی عمر ابھی کم ہے اور اس کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اور خود اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی جب ہوا تھا تو وہ بالغ نہیں تھی، بعد میں جب بالغ ہو گئی تب ان کی رخصتی ہوئی، تو نکاح کے فوراً بعد رخصتی نہیں ہوئی۔ تو پہلے اس طرح کی شادیاں بہت کثرت سے ہوتی تھی، ہم نے بھی اپنے بچپن میں ایسی شادیاں بہت دیکھی۔ لوگ خرچ کے لحاظ سے بھی، لوگوں کو پیسوں کی بھی کافی پریشانی ہوتی تھی، تو اس زمانے میں لوگ کرتے یہ تھے کہ اپنے جو ہے 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں تو سارے بیٹوں کی جو ہے شادیاں، ان کا نکاح ایک ہی وقت میں کر دیتے تھے۔ تو جو بچہ بڑا ہوتا تھا اس کی بیوی تو آتی تھی رخصت کر گھر سے، لیکن جو ابھی چھوٹا ہوتا تھا تو اس کا صرف نکاح ہوتا تھا، رخصتی نہیں ہوتی تھی، یعنی بیوی اس کے یہاں نہیں بھیجی جاتی تھی، بیوی کی رخصتی نہیں۔ تو بیوی کی رخصتی نہ ہونا، یہ چونکہ اسلام میں جو نکاح کا طریقہ ہے اور نکاح کے جو مسائل ہیں اس میں یہ چیز جائز ہے کہ بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل میں وہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ اس وقت جو اس کا ولی ہوتا ہے وہی پوری ذمہ داری ادا کرتا ہے، اور اسی کی جو ہے اجازت اور مرضی سے یہ نکاح بھی ہوتا ہے، کیونکہ بچی چھوٹی ہے تو اس وقت اس کی اجازت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن وہ نکاح اسلامی لحاظ سے درست مانا جاتا رہا ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ میں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی، اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے ابھی کیا اسی لحاظ سے۔ جب یہ نکاح ہوگا، رخصتی نکاح کے بعد نہیں ہوئی ہے، تو یہ شکلیں پہلے ہوتی تھی کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے اور بیوی اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی، دونوں ساتھ میں نہیں رہے، تو ایسی صورت میں اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، یہ پہلا مسئلہ ہے عدت کے تعلق سے، تو یہ بیوی تو مطلقہ ہو جائے گی، طلاق دے دیا تو مطلقہ ہو گئی، طلاق ہو گئی اسے۔ تو اس کی عدت کیا ہے؟ اس کے اوپر کوئی عدت ہے یا نہیں؟
یہ پہلا مسئلہ ہے۔ تو ایسی عورتوں پر کوئی عدت ہوتی ہی نہیں، کوئی عدت نہیں ہے ان کی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس مسئلے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے علماء کا، یعنی اہل علم کا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدت تعتدونها، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا نکاح مومن عورتوں سے ہو جائے، پھر تم نے طلاق دے دیا ان کو ان کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے، من قبل ان تمسہن، مس یہاں پر عربی زبان میں یہ کنائے کا لفظ، مس کے اصل معنی ٹچ کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد جو ہے ان سے ہم بستری کرنا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا جو خاص تعلق ہوتا ہے وہ تعلق قائم کرنا۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم نے مباشرت سے پہلے، ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق دے دیا، دونوں کا ملنا ہی نہیں ہوا، تو کہا فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو ان عورتوں پر تمہارے تعلق سے کوئی عدت نہیں ہے، عدت گزارنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عدت کی اصل ایک حکمت یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کہیں بیوی کے پیٹ میں اس شوہر کا بچہ تو نہیں ہے۔ یہ اس کی پوری حکمت نہیں ہے، یعنی عدت کی یہی بات، یہی حکمت صرف ہے، ایسا بھی نہیں، یعنی اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ اس میں سے یعنی عدت کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ عدت رکھی ہے، تو اس کے کئی مسائل ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، ایک مسئلہ کیا ہے کہ اس میں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس کو حمل تو نہیں ہے، اس پہلے والے شوہر کا پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے عدت کے ذریعے سے یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ ایسا مسئلہ ہے تو پھر جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی عورت۔ تو عدت کا ایک بڑا اہم جو ہے یہ مسئلہ ہے، اہم وجہ ہے اس کی۔ تو چونکہ اب شوہر اور بیوی کا آپس میں کوئی ملاپ ہی نہیں رہا، شادی کے بعد رخصتی ہوئی ہی نہیں ہے، اور دونوں کا کوئی ملاپ نہیں رہا ہے، اسی لیے یہاں عدت کا مسئلہ نہیں آتا ہے، اور یہاں عدت گزارنا ضروری نہیں ہے، یعنی عورت کے لیے عدت گزارنا نہیں ہے، عدت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہاں تھوڑی سی اور آپ کے سامنے وضاحت کر دوں تاکہ اور کلیئر رہے مسئلہ۔ یہ وہ مسئلہ کیا ہے تھوڑا سا اور، کہ میں جو رخصتی کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے سماج میں چیز ہے اس کے لحاظ سے میں رخصتی کی بات کر رہا ہوں، اصل مسئلہ رخصتی کا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ دونوں کا ملاپ نہیں ہوا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر نکاح کے بعد رخصتی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے آپس میں تعلقات رہے ہیں۔ جو اب زمانہ بدل گیا نا، پہلے والا زمانہ تو ہے نہیں، تو اس لیے تھوڑی سی یہ وضاحت بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ ابھی مسئلہ کیا ہے، جو ہے اس میں یہ وضاحت کیوں کر رہا ہوں کہ نکاح ہوا، رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن اب تو موبائل کا دور ہے، نکاح ہونے کے بعد چونکہ دونوں شوہر اور بیوی ہیں، چاہے رخصتی نہ ہو، تو قانونی طور پر اسلامی جو ہے احکام کے لحاظ سے چونکہ وہ شوہر اور بیوی ہیں تو مل بھی سکتے ہیں، ان کے تعلقات ہو سکتے ہیں، اور موبائل کا دور ہے، دونوں آپس میں بات کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ جائز ہے، چونکہ وہ قانون شوہر اور بیوی ہے، چاہے رخصتی نہ ہو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے نا، تو پھر دونوں کا کوئی آپس میں ملن یا آپس میں ملنا، بات چیت کرنا، وہ سب بھی نہیں ہوتا، جب تک کہ رخصتی نہیں ہو جائے گی تب تک جو ہے ملنے کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت۔ لیکن ابھی وہ شکل نہیں ہے، یہ کلیئر کرنا چاہ رہا۔
اس لیے ابھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ رخصتی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ آپس میں، چونکہ ان کے موبائل پر گفتگو ہوتی رہی اور قانون چونکہ شوہر اور بیوی ہیں، تو کوئی اسے منع بھی نہیں کر سکتا، وہ حق ہے ان کو بات کرنے کا۔ اور ایسے ہی بات میں انہوں نے اتفاق بھی کر لیا کہ ہم فلاں جگہ پر ملیں گے، فلاں جگہ پر ہم آئیں گے۔ آج کل جو ہے لڑکیاں جاتی بھی ہے، گھروں سے نکلتی بھی ہے شہر کے اندر، اس میں کسی کی اجازت کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں رہتا ہے، اور وہ جا کر کے وہ کبھی جو ہے کسی ہوٹل میں ٹھہرے، ساتھ میں رہے، اور دونوں کا آپس میں ملاپ بھی ہوا وہاں پر۔ تو یہاں مسئلہ رخصتی سے نہیں جڑا ہوا ہے، ملاپ سے جڑا ہوا، یعنی باقاعدہ دونوں نے جو ہے جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے وہ قائم کر لیا ہو، تو پھر وہ عدت گزارنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہم رخصتی کی بات اس آپ کو سمجھنے کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں کے ملنے سے پہلے، یعنی جمع سے پہلے، شوہر نے جمع ہی نہیں کیا ہے اس کے ساتھ اور طلاق ہو جائے، تو اس صورت میں یہ شکل ہوتی۔ اور جمع نہیں کیا، اس سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ رخصتی نہیں ہوئی تو جمع نہیں۔ اگر رخصتی ہوئی ہے، دونوں ساتھ میں رہے ہیں، رات میں ایک کمرے میں بند رہے ہیں، تو پھر یہاں یہ پوچھا نہیں جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ سب اسی کو مانا جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے عدت یہاں گزارنی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے رات میں کیا 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 نہیں کیا، کیا ہوا ساتھ میں، وہ سب معلوم کرنے کا مسئلہ نہیں۔ تو یہ لفظ ملاپ سے بھی کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو، اس لیے میں یہ سب باتیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو شکل کیا تھی؟ شکل کیا ہے اس میں کہ وہ ملاپ کا مسئلہ ہے، جمع کا مسئلہ ہے، دونوں کا تعلق جو شوہر اور بیوی کا ہے وہ قائم ہونے کا ہے۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی پھر بھی یہ تعلق قائم ہوا ہے ان کے درمیان، تو بیوی کو عدت گزارنی ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہوا ہے سرے سے تعلق قائم جیسے پہلے ہوتا تھا، تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ اس کے اوپر عدت نہیں ہے۔ تو عدت کی بہت سی حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ وہ بچے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ بعض لوگ یہ سوال کرتے، بعض خواتین کی طرف سے اس طرح کے سوالات بھی آ جاتے ہیں، میں اسی لیے یہ بات تھوڑی اس کی وضاحت کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ بھائی کیوں یہ عورت کے اوپر کی عورت عدت گزارے، مرد کا ایسا کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، مرد کو عدت گزارنے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، مرد تو طلاق دیا فوراً دوسری شادی بھی کر سکتا، تو اس کے لیے تو عدت گزارنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیوی کا انتقال ہو گیا اور اسی رات چاہے تو دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے تو عدت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو عدت کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں عورت کے تعلق سے یہ رہتا ہے کہ کہیں اس کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے، وہ معلوم کرتا ہے۔ تو عدت کی ایک حکمت یہ بھی ہے، اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسی مسئلے سے کہ جب سرے سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جو ہے کنٹیکٹ نہیں رہا، شوہر اور بیوی کا وہ تعلق قائم نہیں ہو سکا، تو یہاں بیوی کے اوپر بھی عدت نہیں ہوتی ہے اس وقت، کیونکہ وہ مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن صرف یہی حکمت نہیں ہے، کیونکہ ایسی حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا کافی زمانے سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، تو وہاں پر تو بالکل کلیئر ہے کہ اس کا حمل تو نہیں ہو سکتا اس عورت، پھر بھی اگر طلاق ہوتی ہے تو عدت اس کو گزارنی ہوتی ہے۔ تو صرف یہی ایک نہیں ہے حکمت، اور بھی حکمتیں ہیں۔ تو حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ، اب عدت کی اصل مسائل، یہ تو کون سی شکل ہے جس میں عدت نہیں ہے عورت کے اوپر، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن کن صورتوں میں عدت ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں سب میں عدت ہے۔ پھر عدت کی کئی قسمیں ہیں، اور ایک ایک لحاظ سے ہم یہ عدت بیان کرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے عدت، طلاق کے بعد عدت، اس کے بعد
اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت، خلا ہوا ہے تو اس کی عدت، فسخ نکاح ہے، خلا بھی ایک وہی شکل ہوتی ہے فسخ نکاح کی، لیکن اس کے علاوہ بھی فسخ نکاح کی جو بھی شکل ہے اس کی عدت عورت کے اوپر. تو یہ عدت کی کچھ جو ہے قسمیں ہیں، وہ ہم نے اشارہ کر دیا، ایک ایک کر کے ہم بیان کریں گے آپ کے ساتھ. پھر اس عدت کے احکام میں بھی الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے. عدت، اگر عورت اس کو حیض کا خون آتا ہے تو اس کی عدت، حیض کا خون نہیں آتا ہے تو اس کی عدت، اس کے بعد اس کی عدت کیا ہوگی. اسی طرح سے اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس حاملہ عورت کی عدت کیا ہے. تو یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے بیان ہوگی، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہم سب سے پہلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، طلاق کے بعد عدت. اور عورت حیض والی ہے، یعنی اس کو حیض کا خون آتا ہے. آتا تھا اب نہیں آ رہا ہے ویسا نہیں، آتا ہے. جس وقت طلاق ہوئی ہے اس وقت اسے حیض کا خون آتا ہے، یعنی اس پوزیشن میں ہے، اس عمر میں ہے کہ اسے حیض کا خون اس وقت آتا ہے. تو اس کی عدت کیا ہو، یہ پہلا مسئلہ ہے. پھر سے بیان کر رہا ہوں، شکل کو یاد رکھیے گا کہ کس عورت کے بارے میں یہ عدت کی بات ہو رہی ہے. یہ عدت اس عورت کی جس کو طلاق ہوئی ہے، طلاق والی عورت ہے، اور اسے حیض کا خون آتا ہے. تو اس کی عدت کیا ہوگی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عدت کا ذکر فرمایا. عدت کی یہ مسائل اکثر قرآن میں ہی مذکور ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عدت قرآن میں ذکر فرمائی ہے. اور کیا ہے وہ عدت، اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرمان کیا ہے. سورہ بقرہ ہی میں، شروع میں ہی قرآن کے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہی ہے. سورہ بقرہ ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اور مطلقہ عورتیں، والمطلقات معنی اس کا ہوا اور مطلقہ عورتیں، یعنی جن عورتوں کو طلاق ہوئی ہے وہ عورتیں یتربصن، انتظار کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، یعنی نکاح دوسرا نہیں کریں گی. اسی کو عدت کہتے ہیں، یعنی عدت کا وقت گزاریں گی. ثلاثۃ قروء، 3 قروء. عربی میں جو لفظ آیا ہے یہاں عربی کا قرآن کے اندر، وہ قروء کا لفظ آیا ہے. اور اس پر سارے اہل علم کا اتفاق ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بیان ہے نا، ثلاثۃ قروء، 3 قروء. لیکن قروء سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر میں اختلاف. تو فقہا کے درمیان، ائمہ کے درمیان اختلاف کیوں ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک چیز آپ کے سامنے اس میں کلیئر ہو. تو ایک اختلاف کی وجہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی آیت کو سمجھنے میں بھی فرق آ جاتا ہے، سمجھ کا فرق ہوتا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے اس سے. تو قرآن میں جو بیان آیا ہے اصل میں حیض کا لفظ نہیں آیا ہے، نہ طہر کا لفظ آیا ہوا. تو جو حیض والی عورتیں ہوتی ہیں ان کی یہ 2 کیفیت ہوتی ہے، ایک حیض کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک طہر کی کیفیت. جس وقت خون آتا رہتا ہے تو کہتے ہیں اس کو کہ وہ حائضہ ہے، اس کو حیض کا خون آ رہا. اور جس وقت یہ حیض کا خون نہیں آتا رہتا ہے تو کہتے ہیں وہ طہر کی حالت ہے. تو قرآن میں چونکہ حیض یا طہر کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے، لفظ آیا ہوا ہے قرآن کا. تو اس قرآن سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف. وہ اختلاف کیا ہے، احناف کے یہاں فقہ حنفی میں اور اسی طرح سے فقہ حنبلی میں بھی انہوں نے قرآن سے مراد یہاں پر حیض لیا ہے.
تو جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا سورہ بقرہ میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ یہ مطلقہ عورتیں جو ہے 3 قروء، تو کہتے ہیں اس سے مراد 3 حیض، یعنی 3 حیض عدت گزاریں گی۔ تو یہ 3 حیض کا معنی ان لوگوں نے کیا ہے، یہ فقہ حنفی، فقہ حنبلی، تو علماء احناف اور علماء حنابلہ ان کے یہاں یہی ہے کہ 3 قروء سے مراد 3 حیض ہے۔ لیکن شوافع، علماء شوافع اور علماء مالکیہ، شوافع کی یہاں بھی اور مالکیہ کی یہاں بھی یہ بات ہے کہ یہ لوگ یہاں قروء سے مراد طہر لیتے ہیں، اور قرآن جو ہے کہتے ہیں یہ طہر کے معنی میں۔ تو 3 جو ہے جو قرآن میں آیا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقہ عورتیں 3 طہر عدت گزاریں گی، وہ مانا کرتے طہر، حیض نہیں۔ تو یہ اختلاف، یہ کب آئے گا اختلاف؟ جب وہ مطلقہ عورت کیا ہے، حیض والی ہے، تو یہ مسئلہ، کیونکہ اس میں چونکہ حیض یا طہر یہ لفظ آ رہا ہے، تو یہ کب آئے گا؟ جب اس عورت کو حیض کا خون آ رہا ہو، اس عمر میں ہو، اس مدت میں ہو، تبھی جو ہے یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ 3 قروء، 3 حیض ہے یا 3 طہر ہے، اس میں اختلاف ہے۔ وہ اختلاف فقہا کا ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اختلاف کیا ہے کہ احناف کے یہاں، حنابلہ کے یہاں 3 قروء 3 حیض، اس سے مراد 3 حیض، جبکہ شوافع اور مالکیہ کے یہاں 3 قروء سے مراد 3 طہر۔ اب وہ بڑا مسئلہ اس کے بعد جو ہے 3 طہر کا، وہ تھوڑا پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مدت تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، یا 3 مکمل نہیں ہوگا، 3 مکمل کرنے جائیں گے تو مدت لمبی ہو جاتی ہے، تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ حیض میں یہ مسئلہ نہیں آتا ہے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے حیض کی حالت میں اسے طلاق دینا نہیں ہے، طہر کی حالت میں طلاق دینا۔ تو جب طہر کے اندر طلاق دے گا تو اس کے بعد جو حیض آیا وہ پہلا حیض، دوسرا آیا تو دوسرا حیض، تیسرا آیا تو تیسرا حیض، جیسے ہی وہ حیض کی مدت ختم ہوئی ویسے ہی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ طہر میں لیتے ہیں تو پریشانی کیا آتی ہے اس وقت کہ طہر میں طلاق دینی ہے اس کو، تو طہر میں اس نے طلاق دیا، اب یہ طہر کے کچھ دن گزر چکے تھے یا 1 دن 2 دن باقی تھے، اسی کے بعد حیض آ گیا، تو کیا اس کو اس میں شمار کریں گے 3 میں یا شمار نہیں کریں گے؟ اگر شمار نہیں کیے تو اب اس حیض کے بعد جو طہر آیا وہ پہلا، پھر اس کے بعد طہر آیا، پھر اس کے بعد طہر آیا، تو یہ تھوڑی مدت لمبی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کو شمار کر لیتے، یہ پہلا طہر ہو گیا چاہے ایک ہی دن ملا اس لڑکی کو، اس عورت کو، تو پھر 3 مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ آتا ہے جب وہ طہر مانتے ہیں۔ لیکن یہ اختلاف کیوں ہوا فقہا کے درمیان اس مسئلے کو لے کر کے قرآن میں ثلاثۃ قروء آیا ہے؟ اختلاف کی ایک وجہ یہ ہوئی اس میں کہ عربی زبان میں قرآن کا یہ لفظ قاف را حمزہ قرآن، یہ لفظ عربی میں حیض کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور طہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ عربک لینگویج میں یہ گنجائش ہے، بعض الفاظ عربک لینگویج میں ایسے بھی ہیں جو بالکل یعنی وہ میننگ بھی اور اس کا اپوزٹ میننگ دونوں، اس کے دونوں کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے عربی۔ بس وہ کس جو ہے کانسیپٹ میں آیا ہوا ہے، کس سیاق میں آیا ہوا ہے،
किस मौके पर आया हुआ है, उससे वो माना समझा जाता है कि यहाँ पर क्या मुराद है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अरबी ज़बान में शरा, शरा आम तरीके से इश्तरा, ये खरीदने के माना, और बा जो है बेचने के। लेकिन ये बा और शरा में अरबी ज़बान में ये है कि इसको लुगत अजदाद कहते हैं, यानी उसमें बेचने के साथ खरीदने का माना भी पाया जाता है अरबी में, उसके लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में ये आया है कि वह शरऊहु बेथमन बख्सिन दराहिम मादूद। तो शरहू का माना यहाँ पर बेचने का, बेचने का माना। तो लफ्ज के अंदर है ये गुंजाइश, अरबी जबान में बाज अल्फाज में ये गुंजाइश है उसके इस्तेमाल के लिहाज से, और अरबी जबान में ये चीज पाई जाती है। तो ये कुरु का मसला भी वैसे ही है। तो कुरउन का लफ्ज अरबी जबान में हैज के लिए भी इस्तेमाल होता है और तुहर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो शवाफे ने इसे क्या समझा, शवाफे और मालिकिया ने, कि यहाँ जो सलासत कुरु कहा गया है ये तोहर के माना में है, यानी तीन तोहर ये माना है। जबकि अहनाफ और हनाबिला ने ये समझा कि नहीं, ये तीन जो है, जो कुरु कहा गया इससे मुराद तीन हैज है, वो तीन हैज समझते हैं। तो यहाँ वो इख्तिलाफ हुआ। अब कुरान की इस आयत से वो मसला उतना ज्यादा हल तो नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता शवाफे के लिए इस आयत के अंदर थोड़ी सी उनके लिए राहत की बात ये थी उनके इस्तिदलाल में, कि यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसके लिहाज से आप गौर करें थोड़ी सी, अगर आपको अरबी आती होगी तो ये बात जो अब कह रहा हूँ मैं वो समझ में आएगी। वो असल में इसका अरबी ग्रामर से ताल्लुक है थोड़ा। तो वो क्या है बात, अरबी ग्रामर के लिहाज से, कि यहाँ सलासत कुरू कहा गया है। तो सलासतुन ये अदद अरबी में सलासतुन है, यहाँ सलासतुन। तो अरबी में अदद के ऊपर ता भी है इसमें, सलासतुन, तो कहते हैं ये मुअन्नस है। तो हम सलासतुन कब यूज करते हैं अरबी में, जब इसके बाद जो आता है लफ्ज, जिस चीज की गिनती की गई है या बयान, इसको हम मादूद कहते हैं अरबी में, यानी जिसे काउंट किया गया है। तो वो अगर मुजक्कर होता है लफ्ज, तब जो है ये अदद को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं 3 से 10 तक। ये अरबिक ग्रामर में बात। तो जिनको ये चीज़ आ रही होगी अरबिक ग्रामर की वो समझ जाएंगे, इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ। जिनको नहीं आ रही तो उनको कोई मसला नहीं है, आप उसके ऊपर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। लेकिन ये जो है शवाफे के यहाँ जो ये चीज़ रही, वो जो कुरान की आयत में उनके लिए एक जो है, एक इस्तिदलाल का एक पहलू था ये, कि यहाँ सलासतुन कहा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि कुरू ये मुजक्कर है यहाँ पर। क्योंकि अगर मुअन्नस होता तो ये सलासुन होता, यानी बगैर ताके सलासुन कहेगा। और कुरउन हैज, अगर हम कहेंगे हैज, तो हैज मुअन्नस है। हैज क्या है इस्तेमाल में, मुअन्नस लफ्ज है। और मुअन्नस मतलब फेमिनाइन जेंडर, और मुदक्कर का मतलब जो है मास्कुलिन जेंडर। जो है मुजक्कर मुअन्नस, वो अरबी के जो के अल्फाज है। इसलिए मैंने ये बात पेश कर दी कि हमारी जो बहनें या जो हमारे भाई अरबी जबान नहीं, मतलब उनका जो है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको जो है समझने में परेशानी ना हो। तो तोहर का लफ्ज ये क्या है, मुजक्कर है, और हैज मुअन्नस है। तो चूंकि यहाँ लफ्ज सलासतुल मुअन्नस इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब कि कुरउन ये मुजक्कर होना चाहिए, और तोहर के माना में ही वो मुजक्कर है। तोहर का लफ्ज मुजक्कर है, हैज मुअन्नस है। तो ये उनके लिए थोड़ी सी इसमें आयत के ताल्लुक से इस्तिदलाल में उनकी राहत का एक पहलू था। लेकिन हदीस में जहां भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरउन का लफ्ज इस्तेमाल किया है,
اس کو حیض کے معنی میں استعمال کیا۔ قرآن یعنی حدیث میں، اب یہ جو ہے قرآن کی آیت تھی، اب اس کی تفسیر میں حدیث کی طرف بھی ہم کو رجوع کرنا ہے سمجھنے کے لیے۔ جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حدیثوں میں ایسا موجود ہے کہ قرآن کا یہ لفظ، یعنی یہ تین قرآ، یہ جو ہے قرو، یہ اس سے مراد حیض ہے، اس کی بات بعض حدیثوں سے پتہ چلتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں اس طرح کا بیان ہے، باقاعدہ جو ہے اس طرح کا لفظ آیا ہوا ہے، اس لفظ کو لے کر کے وہ حدیث میں آپ کو یاد دلا دوں پہلے، تو اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھیں گے اور جو ہے مسئلے کو لے کر کے۔ وہ حدیث ہے عورت کے تعلق سے، جب عورت کو بہت زیادہ استحاضے کا خون آتا ہے، تو عورتوں کو حیض کا خون آتا ہے، وہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے ان کی، جو ہر عورت جو بچہ جننے کی جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، تو اس کو مہینے مہینے یہ خون آتا ہے، جو اس کی رحم سے، جہاں پر جو بچہ دانی ہوتی ہے نا، وہاں سے اس کا جو ہے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام رکھا ہے اس کے، تو یہ ایک نارمل چیز ہے۔ وہ عورت کا مطلب یہ کہ وہ ہیلتھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ، اگر جو ہے مہینے مہینے باقاعدگی سے خون آتا ہے تو اس کی ہیلتھ کو بھی بتاتا ہے کہ عورت ہیلتھی ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے بعض عورتوں کو لے کر کے کہ ان کو یہ خون آتا ہی رہتا ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی آتا ہے، حیض کے علاوہ بھی آتا ہے، اس کو استحاضے کا خون کہا جاتا ہے، اور اس عورت کو مستحاضہ کہا جاتا ہے۔ پیدائش کے بعد بھی خون آتا ہے تو اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا یہ آپ کے سامنے تمہید باندھ رہا ہوں کہ اس حدیث میں جس میں مستحاضہ کی بات آئی ہوئی ہے کہ وہ عورت کیا کرے گی جس کو حیض کے خون کے علاوہ بھی خون آتا رہتا ہے، جس کو ہم استحاضے کا خون کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر کیا ہے کہ ان تدع الصلاة ایام اقرائها، کہ وہ نماز چھوڑ دے گی، نماز نہیں پڑھے گی اپنے حیض کے دنوں میں۔ تو حیض کے لیے ہی استعمال ہوا یہ لفظ اقرا یہاں، تو یہ ایک جو ہے دلیل کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن حالانکہ یہ اتنی بڑی دلیل بنتی نہیں ہے ان کے لیے۔ کیوں نہیں بنتی ہے کہ وہ تو پہلے میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کا لفظ عربی زبان میں توہر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور حیض کے لیے بھی، تو یہاں حیض کے لیے استعمال کیا گیا، تو دونوں میں سے کسی ایک معنی میں استعمال تو ہوگا ہی، تو یہاں وہ حیض ہی کے معنی میں ہے، اس پر سب کا اتفاق، کیونکہ عورت حیض کے دنوں میں ہی نماز چھوڑے گی، نماز نہیں پڑھے گی حیض کے دن۔ تو یہ ایک جو ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن کا لفظ یہاں حیض کے معنی میں حدیث میں آیا ہوا، لیکن اس سے زیادہ کلیئر دلیل کہ ان مطلقہ عورتوں کی عدت جن کو حیض کا خون آتا ہے، یہ 3 حیض ہے، اور ثلاثت قروء سے مراد قرآن کے اندر 3 حیض ہے۔ اس کے لیے بڑی کلیئر دلیل بھی ہے، ایک وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان تعتد بثلاث حیض، یعنی وہ 3 حیض عدت گزارے گی، یہ ہے حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ، اور وہ صحیح حدیث ہے۔ 3 حیض، اس میں کیا بات آئی ہے؟ 3 حیض۔ تو اب یہاں مسئلہ کلیئر ہو، ہم قرآن کو کیسے سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو قرآن کو قرآن کی دوسری آیت کی روشنی میں بھی سمجھتے ہیں، اور قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، قرآن کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں حیض کے لیے بھی، طہر کے لیے بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یہاں پر کیا ہے؟ حیض مراد ہے یا طہر مراد ہے؟
تو اس کے لیے جب ہم نے حدیث کی طرف رجوع کیا، یعنی حدیث کی کتابیں پڑھی، اس میں دیکھا، تو ہمیں اس مطلقہ عورت کی عدت کے بارے میں حدیث ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان تعتد بثلاث حیض، کہ وہ 3 حیض عدت گزارے، بثلاث حیض، 3 حیض۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں جو ثلاثت قروء ہے اس سے مراد 3 حیض ہی ہے، اور یہی اس کا صحیح طریقہ بھی ہے، کیونکہ اسی میں وہ 3 حیض مکمل عدت ہوتی ہے۔ جب حیض سے اعتبار کرتے ہیں نا، تبھی جب جو ہے وہ مکمل 3 حیض۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے، ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں ایک مسئلہ رہتا ہے کہ وہ مہینے کے لحاظ سے سوچتے رہتے ہیں، اس میں مہینے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کو حیض کا خون آتا ہے اس میں صرف اعتبار کس کا ہے؟ حیض کا ہی ہے، 3 حیض آنا چاہیے، اور یہ ممکن ہے کہ وہ 3 مہینے سے کم مدت اور عدت گزر گئی، مکمل ہو گئی۔ یہ میں اس لیے بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ چونکہ رجوع سے بھی جڑا ہوا ہے مسئلہ ہی، تو عدت کے اندر رجوع کرنا ہوتا ہے۔ تو کبھی آدمی سوچے 3 مہینہ، اچھا ہاں ابھی 3 مہینہ نہیں ہوا ہے نا تو میں رجوع کرتا ہوں، ارے ہو سکتا ہے کہ 3 حیض ہو چکا ہو۔ اس میں حیض کا معاملہ ہو۔ ایک مثال دے کر کے آپ کو اور کلیئر کروں گے کہ جیسے طلاق دیا شوہر نے، توہر میں طلاق دیا، اور اس کے ایک ہی دن کے بعد حیض آنا شروع ہو گیا عورت، تو اب یہ ایک حیض تو ہو گیا، ایک ہی دن کے بعد حیض آ گیا، 6 دن حیض کی مدت رکھ لیجیے تو ابھی 7 دن ہی ہوئے، لیکن ایک حیض تو مکمل ہو گیا اس کا۔ اب پھر توہر، پھر حیض، پھر توہر، پھر حیض، تو وہ 2 مہینے ہوں گے۔ اور یہ اگر 6 دن مان لیتے ہیں اس کی حیض کی جو ہے مدت، تو اور ایک دن پہلے کیا تھا، ایک دن توہر کا تھا اس میں، تو یہ ملا کر کے 7 دن، 2 مہینہ اور یہ 7 دن، بس ہو گئی، عدت ختم ہو گئی اس کی۔ تو مطلقہ عورتوں کی عدت مہینے کے اعتبار سے، یعنی حیض والی عورتوں کی عدت یہ مہینے کے لحاظ سے نہیں ہوتی ہے، یہ حیض کے لحاظ سے۔ وہ مطلقہ عورت جس کو حیض آتا ہے، نوٹ کریے گا، بار بار یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت اچھی طرح سے ان مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے۔ جن کو حیض کا خون آتا ہے نا، ان کو عدت کیا گزارنی ہوتی ہے؟ حیض کے لحاظ سے گزارنی ہوتی ہے، یہی صحیح ہے۔ حالانکہ شوافے کے یہاں، مالکیہ کے یہاں توہر کا اعتبار ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہاں مراد حیض ہے، کیونکہ میں نے اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی کہ حدیث میں باقاعدہ اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے، اور ہم قرآن کی تفسیر حدیث سے ہی کریں گے اس کو لے کر۔ تو 3 حیض کا اعتبار ہے، وہ رجوع کرنے کا مسئلہ جو ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں مہینے کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ کیا ہے؟ حیض کا اعتبار۔ تو کبھی یہ 3 مہینے سے کافی کم ہو جاتے ہیں، یعنی 2 ہی مہینہ اور کچھ دن، اور کبھی 2 مہینہ جو ہے ہو سکتا ہے 15 دن ہو جائے، کبھی 16 دن ہو جائے، 3 مہینہ مکمل کم ہی ہوتا ہے اس میں۔ اور پھر یہ مہینے والی بات تو ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ مہینے کا اعتبار کب ہوگا۔ جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان میں مہینے کا اعتبار نہیں ہے، حیض کا اعتبار۔ تو 3 مرتبہ حیض آنا چاہیے، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جیسے ہی حیض ختم ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی۔ تو عدت کا یہ پہلا مسئلہ تھا، ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے خیال میں بہت کلیئر، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اسی لیے بہت ٹھہر کر کے بار بار بول کر کے میں نے بار بار اس کو استعمال کیا، لفظ بھی بار بار کہا بھی کہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے۔ جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کو طلاق ہوئی ہے،
اور یہ طلاق شوہر اور بیوی کے ملاپ کے بعد ہوئی ہے، تو ہم نے آپ سے کہا کہ ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ جبکہ شوافع اور مالکیہ کے یہاں 3 طہر، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ 3 حیض ہے، اور اعتبار حیض کا ہے، مہینے کا نہیں ہے۔ ایسے بھی کبھی لوگ فتویٰ پوچھتے رہتے ہیں نا، تو جو ہے وہ خلا کے مسئلے میں بھی ایسا آتا رہتا ہے، اچھا خلا ہوا ہے کہ 1 مہینہ؟ بہت سارے علماء ایسے بولتے ہیں 1 مہینہ۔ یہ مہینے کا اعتبار نہیں ہے نا، جن عورتوں کو حیض آتا ہے نا، اس میں حیض کا اعتبار 1 حیض اس وقت، اور اس میں 3 حیض۔ تو 3 حیض کی مدت تک وہ کیا ہے؟ عدت گزارے گی۔ اس کے بعد اس کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ عدت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس دوران وہ شادی نہیں کر سکتی، اس کو اصل میں انتظار کرنا۔ تربص کے معنی اصل میں انتظار ہی کے ہوتے ہیں عربی زبان، ٹھہرنے کے بھی آتے ہیں، ٹھہرنے کے بھی، تو وہ جو ہے ٹھہرنا کیا ہے؟ وہ انتظار کرنا ہی۔ تو ابھی وہ انتظار کرے گی۔ آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت تعجب ہو رہا ہو یہ سنتے ہوئے کہ کیا، آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس عورت کو طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، اسے کون نکاح کرے گا؟ تو ہمارے معاشرے میں کا چھوت سی بن جاتی ہے وہ عورت تو، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا مسئلہ نہیں تھا، اور آج بھی عربوں کے یہاں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ طلاق یافتہ۔ سب سے زیادہ جو طلاق ہو رہی ہے دنیا میں، وہ سب جو ہے عرب کنٹریز میں ہی ہو رہی ہے، اور آج کل تو اس کی وہ شرح بہت بڑھ گئی ہے۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں نیوز وغیرہ وہاں کی، تو جو ہے یہ جو ہے چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں وہاں پر کہ اتنی زیادہ طلاق کے کیسز ہو گئے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلقہ طلاق دے دیا کسی نے تو اب کوئی اس سے کون نکاح کرے گا؟ نہیں، کون اس سے شادی کرے گا؟ ویسا نہیں ہے، وہ تو طلاق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو معلوم ہو سب طلاق ہو گئی ہے کیا، تو فوراً شادی کا پیغام دے، یہ ہوتا تھا اصل۔ تو اسی لیے یہ عدت کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر کہ جب عدت میں ہے وہ، تو اس کو نکاح نہیں کرنا ہے اس وقت، عدت گزرنے کے بعد ہی وہ نکاح کرے، اور اس کے بعد وہ شادی کا پیغام ہو، یا جو ہے جسے ہم خطبہ کہتے ہیں، منگنی وغیرہ جو بھی آپ کہہ لیجئے، اب ہم اپنے الفاظ کے ذریعے سے جو بھی کہہ لیں، جو شادی کی بات چیت ہے، جو کچھ بھی معاملہ ہے، وہ عدت گزرنے کے بعد، اس کے پہلے نہیں ہے۔ اگر طلاق رجعی ہوتی ہے تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر کو رجوع کرنے کا چونکہ حق ہے، اسی لیے کوئی اور اس سلسلے میں اس سے شادی کے تعلق سے نہیں سوچ سکتا، تو اس کو یہ عدت گزارنی ہے۔ اگر طلاق 3 ہو چکی ہے تو اب اس میں شوہر کو رجوع کرنے کا مسئلہ نہیں ہو، تب بھی وہ کسی اور سے نکاح اس مدت میں نہیں کر سکتی، اس کو عدت گزارنی ہوتی ہے، 3 مرتبہ حیض کا خون آنا چاہیے۔ تو یہ ہے اصل، یہ عدت کس لیے ہوتی ہے کہ اس عدت میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، اور عربوں کے یہاں یہ چیز پہلے بھی رہی ہے، ابھی بھی موجود ہے، اور وہ اسلام میں بھی ہے یہ چیز کہ طلاق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کا نکاح ہی نہیں، یا کوئی اس سے نکاح کے لیے آگے ہی نہ بڑھے، یا خلا ہو گیا تو کوئی اب نکاح ہی نہ کرے، نہیں، ان کو بھی لوگ جو ہے بڑھ کر کے نکاح کرتے تھے، ایسی عورتوں سے، ایسی جو ہے لڑکیوں سے نکاح لوگ کرتے تھے اس وقت۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، 3 آدمیوں نے ان کو جو ہے شادی کا پیغام، یعنی یہ کوئی باقرہ نہیں تھی، لیکن 3 آدمیوں نے شادی کا پیغام دیا، ان کو یہ چوائس کرنا تھا کہ کیا کرنا۔ قرآن میں یہاں تک بیان کرنا پڑا کہ عدت کے دنوں، جب عورت عدت میں ہوتی ہے تو ان دنوں میں کوئی شادی کا پیغام ان کو نہ دے، یہ بیان کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت جو ہے لوگ دیتے تھے اس طرح سے، اور اس کا یعنی لوگ آگے بڑھ کے شادیاں کرتے تھے ان سے اس وقت، تو یہ تک قرآن میں کہنا پڑا کہ اشاروں اشاروں میں کوئی بات کہیں تو الگ بات ہے،
لیکن اس صراحت کے ساتھ نہ شادی کا پیغام دیں گے اور اس وقت شادی کرنا تو جائز ہی نہیں. تو یہ ایک بات تھی. عدت کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ یہ پہلا مسئلہ تھا. پھر سے وہ لفظ استعمال کروں کہ وہ عورت جس کا شوہر کے ساتھ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو چکا ہے، رخصتی ہو چکی ہے اس کی، یا تعلق قائم ہو چکا ہے، تو اس کو اگر طلاق ہوتی ہے اور وہ حیض اس کو آتا ہے، حیض والی عورت ہے، تو اس کو 3 حیض عدت گزارنی ہے. یہ مسئلہ، اور اسی پر ہم آج کا مسئلہ ختم کرتے ہیں، آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں. اب اور جو ہے عدت کے جو مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، انشاءاللہ آگے درس میں آتی رہیں گی ایک ترتیب کے ساتھ. تو آج کا مسئلہ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. شیخ، اگر کوئی بدی طلاق کو مانتا ہے اور وہ جب حیض ہے تب طلاق دیا ہے، تو پھر اعتبار کون سے حیض کا کریں گے؟ پھر سے کہیے. مان لیجیے کسی نے حیض میں طلاق دی جو نہیں کرنا چاہیے، طہر نہیں تھا. ہاں، ہاں، حیض کی حالت میں طلاق دے دیا، تو ہاں. جو لوگ اس طلاق کو مانتے ہی نہیں ہیں، ویلڈ نہیں ہے ان کے یہاں، جی. تو مسئلہ ہی نہیں آتا پھر عدت کا. ٹھیک ہے. جی. مسئلہ کب آئے گا؟ جو لوگ طلاق کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے حیض کی حالت میں، تو وہاں یہ مسئلہ آئے گا کہ اب یہ عدت کیسے جو ہے شمار کریں گے. یہی سوال ہے شاید آپ کا. جی. جی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ شاید آپ کو یاد ہو، اس وقت میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی نے غلطی سے حیض کی حالت میں طلاق دے دیا ہے اور قائل بھی ہیں کہ واقع ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو رجوع کرنا ہوتا ہے. وہ حدیث بھی یاد ہوگی آپ کو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے طلاق دے دی تھی حیض کی حالت میں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ رجوع کریں. کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ رجوع کریں. تو کہتے ہیں کیا کہ وہ جب اس وقت کیا کرنا ہے، اس کو رجوع کرنا ہے، پھر طلاق دینا ہے. تو طلاق واقع بھی ہوئی، جو لوگ اس کے واقع ہونے کے قائل ہیں، تو اب کیا کرنا ہے، اس کو رجوع کر لینا. اسی لیے وہ 3 حیض کا مسئلہ اس میں اس وقت نہیں آتا پورا جو ہے ہونے کا. جو اب وہ رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق کب دے گا؟ وہ طہر میں دے گا. تو اس کے بعد وہ طلاق جو ہے وہ 3 حیض اس کی طلاق، اس کی عدت جو ہے رہے گی اس وقت. میرے خیال میں کلیئر ہو گیا ہوگا مسئلہ یہ. جی شیخ، اور اگر وہ ایسے کرتا ہے تو 2 طلاق پھر ہو جاتی ہے شیخ اس کی، یعنی ہاں، ایک. اگر ہم کہیں گے کہ ایک طلاق واقع ہو گئی تو اب وہ رجوع کر لیا، تو اب اس کے بعد اس کو دو جو حق بچے گا اس کے پاس، وہ 2 ہی طلاق کا بچے گا. جو لوگ طلاق نہیں مانتے یہ ان کے یہاں تو وہ تینوں باقی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ مانتے ہیں یہ طلاق یہ واقع ہو جاتی ہے، ان کے یہاں ویلڈ ہے یہ، تو ان کے یہاں اب اس نے ایک طلاق کا حق کھو دیا، وہ چلا گیا اس سے. ٹھیک ہے، جی. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے صاحب، پھر انشاءاللہ ملیں گے آئندہ ہفتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.